أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. چلے بارگاہ حسنی میں جاتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کے متعلق اتنی حسین خوشخبری دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا من قرأ القرآن کانت لہو دعوت مجابہ. جو قرآن پڑھے، جیسے ہی قرآن پڑھنا وہ ختم کرے گا، پروردگار عالم کا یہ وعدہ ہے کہ اس کی ایک دعا ضرور جواب دے گی، اس کی دعا پر لبیک کہا جائے گا. کیا حسین بشارت ہے. پھر آپ نے فرمایا اما معجلہ اما مؤجلہ. عجل جیسا ہم نے پہلے بھی بتایا، عجل یعنی فوراً مل جائے گا، عجل الجل سے ہے یعنی جلدی. اور مؤجلہ وہ اجل مسمى جو کہتے ہیں الف کے ساتھ، کہ بعد میں ملے گا ضرور، کنفرم ہے. یہ کیا بات ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی ہمارے لیے ہے. آئیے ہم اپنا یہ حسین سفر جاری رکھتے ہیں جو ہم زیارت کر رہے ہیں کلام الہی کی سورہ شورى کی آیت نمبر 29. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابہ وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر. اچھا، اس آیت میں آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی قرآنی اعجاز اور معجزے کی خبر دی جا رہی ہے. کیسے، میں آپ کو بتاتی. اور آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور وہ جاندار جو اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھے، بثا یعنی پھیلا دینا، اچھا پھیلا رکھیں، اس کی اللہ کی ڈیفینیٹلی نشانیوں میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی نشانی سے مراد یہ ہے کہ ان کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں، ہمیں اللہ کی محبت، عشق، یاد، ذکر تازہ ہو جاتی ہے. اور جب چاہے انہیں جمع کرنے پر خوب قادر ہے اللہ تبارک و تعالی. سو دابہ جب کہتے ہیں اس میں پرندے نہیں آتے، کیونکہ قرآن کے ذوق سے جو آگاہ ہونے پتہ ہے قرآن نے دابہ کے مقابلے میں طائر کا ذکر کیا. نمبر 1، اس میں فرشتے نہیں آتے ہیں کیونکہ یہ زمین پر رینگنے والے، زمین پر چلنے والوں کی باتیں ہو رہی ہے، زمینی لوگوں کی باتیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں آسمان اور زمینوں میں دابہ ہیں. دابہ ہے یعنی کچھ دوسری مخلوقات ہیں، جیسے ہم ایلینز کہتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ آسمان میں زندگی کے بارے میں ہمیں بہت ساری روایات ملتی ہے کہ وہاں پر زندگی موجود ہے. اور یہاں یہ معجزہ کیسے، معجزہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِ اذا یشاء قدیر. جمع کر دے گا یعنی ہم ان سے ملیں گے، وہ ہم سے ملیں گے. پہلے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے اچھا یہ تو صرف قیامت کے دن ہو سکتا ہے، لیکن ابھی ہمیں معلوم ہے کہ یہ بہت عنقریب یا کچھ عرصے بعد ممکن ہے. جیسے کہ آئی تھنک گولڈی لاکس والوں نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ تقریباً 8 ارب سیارے بالکل زمین کے سائز اور زمین جیسی جہاں پر سہولیات ہے، یعنی مراد موسم وہاں کا نہ بہت ٹھنڈا نہ بہت گرم پانی ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ کشف ہوا ہے. کچھ شاید بہت جلد ہی پتہ چل جائے کہ وہاں کی زندگی کیسی ہے. بے شک وہ ہم سے بہت ہی زیادہ دور ہے. کہتے 44 ملینز جو ہے وہ ایئرز لگیں گے، وہ بھی اگر آپ اسپیس شپ میں جائیں وہاں پہنچنے کے لیے. آیت نمبر 30 سورہ شورى کی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. سو کہتے ہیں اور تم پر جو مصیبت آتی ہے نا وہ خود تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. کسبت ایدیکم،
مشکلات ہم ہی وجود میں لاتے ہیں، سوائے معصوم اور سوائے نابالغ بچوں کے، بچوں کے علاوہ باقی جو ہم جان بوجھ کے جانتے ہوئے گناہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے مصائب آتے، وہ یعفو عن کثیر، بہت سی مصیبتیں آنی ہوتی ہیں ہماری ہی وجہ سے، لیکن پروردگار عالم جو ہے وہ ان کو ہم سے معاف کر دیتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے ہم پر مصائب نہیں آتے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تم زمین میں اللہ کو تو عاجز کر ہی نہیں سکتے ہو، یہ تمہارے گناہوں کے اثرات مترتب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، صرف اللہ یہ کام کر سکتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی سازگار ہے اور نہ ہی کوئی مددگار، کوئی ولی بھی نہیں ہے، کوئی نصیر بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور حسین آیت، کیونکہ آپ کو بتایا یہ آیات اور رزق کی داستان ہے سورہ شورا، خاص طور پر روح کو جو چیزیں رزق دے رہی ہے۔ ایک اور آیت یہ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، سمندر میں، بحر میں، اعلام یعنی پہاڑ جیسے جوار ہے، جوار یعنی جہاز، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یعنی یہ جب آپ دیکھتے ہو کشتیوں کو، بڑے بڑے شپس کو دریا میں، اوشنز میں، سو یو ہیو ٹو ریچ بائی دیٹ بیوٹیفل معجزہ ٹورڈز اللہ تبارک و تعالی۔ جوار کیوں کہا کشتی کو؟ کیونکہ عربی زبان میں جوار وہی جاری حرکت سے ہے، عربی زبان میں جو گھر میں کام والی ہوتی ہے انہیں جاریہ کہتے ہیں، یا جو ینگ نوجوان بچیاں ہوتی ہیں انہیں بھی جاریہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ بڑی موو کرتے ہیں، وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اس لیے باہر وی آل نو، لیکن اس کے اپوزٹ ہے بر، اینڈ آئی لائک دا ورڈ بر جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے اس خشکی کو کہتے ہیں، اس لینڈ کو جو بہت واسٹ ہو، میسو ہو، بڑا، بس وسعت، جس طرح باہر بھی ایک چھوٹے موٹے پانی اور نہر کو نہیں کہیں گے، بہت عمیق، جو بہت زیادہ پانی جہاں پر ہو۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں بر بھی آیا ہے، وہی بر سے بر لیا ہے، یعنی وہ احسان، وہ نیکی جو جسمانی بھی ہو، مالی بھی ہو، روحانی بھی ہو، وقتی بھی ہو، جو ہر چیز جو بہت کمپریہنسو ہو، اس کو بر کہا جاتا ہے۔ والدین کے لیے صرف آیا ہوا ہے بر خاص طور پر۔ اور ابھی آج کل ماہ مبارک رمضان میں ہم لوگ کہہ رہے ہیں پروردگارا المبرور حجہم، حج کے لیے صرف مبرور آتا ہے، کیونکہ حج وہ عبادت ہے جو کہ کیا ہے، کمپریہنسو ہے، جس میں مال بھی چاہیے، سختی بھی چاہیے، اور عبادت بھی چاہیے، سب کچھ چاہیے۔ تو اور ہم نے بتایا علم اصل میں پہاڑ کو کہتے ہیں، کیونکہ پہاڑ کی طرح ایک چیز جب آپ ہاتھ میں اٹھاتے ہو اور آپ سٹینڈنگ ہوتا ہے تو ہم اس کو علم بھی کہتے ہیں۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظَّلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے تو یہ سطح سمندر پر کھڑے ہی رہ جائیں گے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ پروردگار عالم نے ہواؤں کو حکم دیا جس کی وجہ سے یہ کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ اور آپ کو ہمیں پتہ ہے، آج کل پتہ ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، یعنی آپ دیکھیں دبئی از دبئی بیکاز آف ڈیفینیٹلی وہ تمام کے تمام جو کشتیاں وہاں پر آتی ہیں، جو حسین انتظام ہوتا ہے، اور اس میں صبار اور شکور کے لیے آئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ کشتی چلنے اور رکنے میں جذبہ شکر، جذبہ صبر، یہ ایمان والوں کے لیے ایک کلاس ہے، یہ ایک درس ہے، یہ ایک حسین جلوہ الہی ہے، یہ آئینہ محبت و جلال و جمال الہی ہے۔ اہل ایمان ہر چیز میں ایک وزڈم دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں او یہ چل رہی ہے الحمدللہ بیکاز آف اللہ، او یہ رک گئی یہاں حکم الہی ہے، تو کبھی صبر کیا، کبھی شکر کیا۔ لیکن دوسرے جو ہے او آگے جا کے آیت میں بتائے او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا انہی کے اعمال کے سبب تباہ کر دیا جاتا۔ یوبق جو ہے وہ ہلاکت کو کہتے ہیں، تباہی کو کہتے ہیں، کہ یہ تیز ہواؤں کے چلنے سے بعض اپنے ہی جرائم کی وجہ سے غرق ہو جاتے ہیں،
اور بعض کو اللہ نہیں کرتا، وہ اللہ کی مصلحت ہے. ہو سکتا ہے میں گناہگار ہوں لیکن میرے لیے کوئی عذاب دنیا میں نہ آئے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ، اور اس کی ہمیں مصلحتیں پتہ ہیں کہ کیا کیا مصلحتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ کبھی اسی دنیا میں ہی سزا دے دیتا اور کبھی نہیں دیتا. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، تاکہ ہماری آیات میں جو مجادلہ کرتے ہیں، جھگڑنے والوں کو علم ہو جائے، یا علم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ ان کے لیے جائے پناہ نہیں ہے. بعض کو ہلاکت میں ڈالتے، بعض کو نہیں ڈالتے. جہاں اللہ بتانا چاہتا ہے، جو کج بحثیاں کر رہے ہوتے ہیں، جو فضول میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی آیات کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، ان کو کبھی یہیں پر عذاب کے ذریعے خدا ختم کر دیتا اور کبھی نہیں. آیت نمبر 36، فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بس جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا ایک متاع ہے. متاع وسیلے کو کہتے ہیں. اٹس اے میڈیم، اٹس اے سامان، ایسا بہت ہی حقیر سا سامان جو ہوتا ہے نا، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اسے کہتے ہیں متاع عربی زبان میں. اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، ڈیفینیٹلی وما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے وہ خیر و ابقا ہے. تو اللہ نے کہا جو اللہ کے پاس ہے اس کے مقابلے میں جو دنیا میں متاع ہے، یہ متاع ہے. یہ اللہ کی دین اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ کو اگر میرے پاس مال و دولت ہے، حسن ہے، جمال ہے، بیان ہے. یہ بیان بھی ایک ابتلا ہے، ایک امتحان ہے. لہٰذا وہ نعمتیں 100% 100% آپ کے مقام کی وجہ سے آپ کو یہاں نہیں مل رہا. جو اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ہے، وہ پائیدار ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے پروردگار پر پورا 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 بھروسہ کرتے ہیں. آئی لو دس حدیث فرام امام علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، آیت نمبر 80. ما اصف من دار، میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو اس دار کے بارے میں جس کے اولہا عنا و آخرہا فنا، جس کی ابتدا سختی کے ساتھ ہے، انتہا فنا کے ساتھ ہے. ایسی دنیا سے تم لوگ دل لگاتے ہو. فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب، جس کے حلال کمانے میں بھی ٹھیک ٹھاک حساب کتاب ہے اور حرام میں تو عذاب ہے. لہٰذا اس سے جتنا ہو سکتا ہے انسان دور رہے. یعنی یہ دنیا چپکتی ہے ہم سے، جیسے اگر آپ کہیں گم دیکھو تو آپ جلدی سے اس کو ہٹا دیتے ہو، ادروائز یہ آپ کے کپڑوں میں آ کے ایسی چپک جائے گی اور آپ کے لیے درد سر بن جائے گی، مصیبت بن جائے گی. یہ دنیا کیونکہ مشکل ہے اس سے ڈیٹیچ ہونا، اس لیے زیادہ اٹیچ ہی نہ ہو. جتنا ہو سکے اس سے دل بستگی دور رکھو، احتیاط کرو. دیکھیں اسی لیے امام عصر علیہ السلام کے چاہنے والوں کو قذف الخریف سے تشبیہ دی گئی ہے. آج امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے اور یہ حسین توسل ہم کر رہے ہیں کہ بار الہ بحق یوسف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا لقب تھا یوسف آل محمد. آل محمد میں سب سے زیادہ حسین، اور بحق کریم اہل بیت ہمارا نام سچ اپنے امام کے چاہنے والوں میں سے قرار دے. امام عصر کے چاہنے والوں کو قذف الخریف کیوں کہا کہ وہ خزاں کا موسم، آٹم میں جو کلاؤڈز ہوتے ہیں، بادل ہوتے ہیں، وہ لائٹ ہوتے ہیں، ایک ہوا سے فوراً جو ہے وہ ہل جاتے ہیں. کہتے ہیں وہ لوگ لائٹ ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ مٹریلسٹک نہیں ہوتے. یہاں امام نے حکم کیا وہاں پر حاضر ہو جائے. آئی لو دس ٹائٹل آف قزع الخریف. سو یو کین گوگل سرمن نمبر 80 آف نہج البلاغہ. ٹھیک ہے، تو پھر آگے جاتے ہیں. یہاں پر آگے کی آیات بہت مزے کی. آیت نمبر 36 سے یہ بات شروع ہوئی، 37 38 39 تک جو ہے ہم دنیا کو جو لوگ حقیر سمجھتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کی کیا کوالٹی ہے، عند اللہ کے شوق میں جو زندگی گزارتے ہیں، what kind of attributes they have. خیر و ابقا جن کی نظر ہوتی ہے، very very wisdom, wise and smart، اور بہت clever لوگ ہوتے ہیں. they are always thinking for خیر و ابقا، something which is forever and the best one, better than this دنیا. سو ان کی 7 qualities، 7 attributes بتائیے. نمبر 1، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. تو اجتناب، اجتنب یجتنب،
پہلو بدلنا، جیسے جنب اللہ کہتے جم سے لیا گیا ہے، یعنی راستہ بدل لینا، ٹھیک ہے. اور اثم عربی زبان میں نقصان کو کہتے ہیں. اف سم تھنگ which is really 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 harmful. وی آل نو کہ کبھی کسی گناہ نے ہمیں بلندی کی طرف نہیں لے کر گئے. جو سکون، جو حقیقی بلندی ہے، وہ اچھل کود اور وہ جھاگ جو کہ پانی کے اوپر ہوتی ہے، وہ تو بالکل ہی فانی ہے. جو حقیقی خوشی ہے، جو لذت ہے، جو سعادت ہے، کبھی گناہ انسان کو بلندیوں کی پرواز کرواتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اثم. اب سوال یہ کہ کبیرہ صغیرہ یہ کیا آپ لوگ کہہ رہے ہیں؟ گناہ تو گناہ ہوتا ہے. ہاں، اللہ کی نسبت اگر دیکھیں تو گناہ از گناہ، sin is sin because we are disobeying Allah. There's no kabira, no saghira concept. But if we see ادر ایسپیکٹس آف گناہ، جو کہ کیا ہے، وہ گناہ جس کے اثرات کے لحاظ سے دیکھیں تو ہاں گناہ کبیر ہے اور صغیر ہے. یعنی جیسے قتل کے اثرات جو ہے وہ بہت زیادہ معاشرے پر بھی اور انسان کے اپنے دل پر بھی اس کے بہت برے اثرات پڑتے، اس لیے وہ گناہان کبیرہ میں سے کہلاتا ہے. لیکن یہ قانون یاد رکھیں، لا صغیرہ مع الاصرار ولا کبیرہ مع الاستغفار. گناہ صغیرہ نہیں رہتا جب آپ اصرار کرو، ریپیٹ کرو، بار بار کرو، جری ہو جاؤ، بہت دیر ہو کے کرو، then that صغیرہ will become کبیرہ. and also کبیرہ اگر آپ نے کیا ہے لیکن آپ اتنا استغفار، اتنے نادم ہو جاتے ہیں، then there is no کبیرہ at all. اور تیسری صفت، دوسری صفت جو بتا رہے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. غصہ کسے نہیں آتا؟ کوئی ہے ہاتھ اٹھائے؟ کوئی بھی نہیں ہے. صحیح ہے، سب کو آتا ہے، اور یہ خیر ہے، یہ ایک برکت ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ اگر قوہ عاقلہ کے کنٹرول میں ہو تو رحمت ہی رحمت ہے. وی نیڈ اٹ، یا ادروائز ہمیں نارمل لگیں گے. لیکن یہ شر ہے جب آپ، مصیبت ہے جب آپ اس کو آزاد چھوڑ دیتے ہو وداؤٹ کنٹرول، ٹھیک ہے، پھر یہ درندہ صفت بن جاتا ہے. لہٰذا کہتے ہیں نا غضب وہ آگ ہے جو ہمیں ناپاک کر دیتی ہے، اس لیے ہمیں پاک ہونے کے لیے وضو کرنا ہوتا ہے. جب بھی غصہ آئے کوشش کریں انشاءاللہ فوراً جا کے وضو کریں. اور غضب کو یہاں پہ کیا بتایا ہے؟ ہم یغفرون. یغفر پتہ ہے آپ کو، مغفرہ عربی زبان میں اس کھیپ کو کہتے ہیں، ٹھوپی کو، کیونکہ وہ کور اپ کرتا ہے. کور اپ کرو، اس کو کور اپ کرو، اس کو چھپا دو. کس سے؟ ذکر الہی سے، اسم الہی کے نور سے اس کو کور کر دو. تو جیسے ہی غصہ آئے، کوئی بھی جو آپ کو نام اللہ کا پسند ہو وہ آپ اپنی زبان پر جاری کریں تو آپ کی بات بن جائے گی انشاءاللہ. اور اپنی تصویر سیلفی ایک بنائیں جب آپ فراؤنی ہو تو آپ کو خود چڑ ہو جائے گی، آپ کہیں گے اوہ 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 آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لک لائک دیٹ انشاءاللہ. اور فرشتے کہیں ڈر نہ جائیں ہمیں دیکھ کر. والذین استجابوا لربہم. اور تیسری کوالٹی ان کی یہ ہے کہ وہ لبیک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو. استجاب اور اجاب میں اجابہ یعنی وربلی آپ نے جواب دے دیا، استجابہ یعنی عملی جواب دینا، لبیک کہنا حکم الہی پر عمل کے لیے. کسی قسم کی آپ لیتا، لعل، سوفا، آئی ول، اوکے، انشاءاللہ، انشاءاللہ جو ہمارا ہے کہ ٹرخانے والا، ٹرخاتے نہیں ہیں، ڈیلے نہیں کرتے، فٹخ سے جو کرتے ہیں وہ بڑے اسمارٹ لوگ ہیں. وہ عند اللہ کو ہمیشہ سے اس کے لیے ارج کرتے ہیں. اور 1 2 3 ہوگی چوتھی صفت، وہ اقام الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کو قائم کرتے ہیں یعنی نماز کے آثار، اس کے ریفلیکشن، اس کے ایفیکٹس آپ کو ان کی زندگی میں نظر آتے. مینس their smile is because of salah, they're smiling, their business, the way they deal with other people, their even سیاست ہو، معاشرت ہو، تجارت ہو، whatever they are doing, you can see the fragrance of salah in their daily life. یار آپ اللہ سے مل کر آئے ہو، آپ نے نماز پڑھی ہے اور آپ اتنے فراؤنی ہو اور آپ اتنے نیگیٹو ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اقامہ صلاۃ نہیں ہو، اقامہ صلاۃ کو. اور اگلی صفت جو کہ صفت نمبر 5، 5ویں صفت ہے، وہ امرہم شورا.
وہ اپنے معاملات میں باہمی مشاورت کرتے ہیں. یہ بڑی اہم صفت ہے، اور آپ کو پتہ ہے اسی آیت کی وجہ سے سورہ شورا کو شورا کہا ہے. امرہم، آپس میں جو ان کے اپنے معاملات ہیں اس میں، نہ کہ امر اللہ میں. جو معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کروا رہا ہے اس میں وہ مشورہ نہیں کرتے، وہ اللہ کی طرف سے، وہ ڈیوائن ہے. لیکن اپنے دنیاوی جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں اس میں وہ مشورت سے کام لیتے. اس پہ جلدی سے میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتا دوں کہ عربی زبان میں شارا یا شورو شاورا اس کا روٹ ورڈ ہے مشورے کا، ٹھیک ہے. اور جب آپ شار العسل بھی کہتے ہیں، یعنی شہد کو اس کے وہ کیا کہتے ہیں چھتے سے الگ کریں تو آپ کو ایک خالص شہد ملتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں شارہ. یعنی آپ مشورہ کرتے ہو تو آپ کو بہت لوگوں کی عقل، لوگوں کے مشورے، لوگوں کے تجربے سے آپ کو عسل مصفا جیسی شفا بخش چیز ملتی ہے. اس لیے یہ بہت زیادہ اہم ہے. اور حدیث میں ہے ان مثل المؤمن کمثل النحلہ، مومن کی مثال نحلہ جیسی ہے، ہنی بی جیسی. کیوں؟ تأکل طیبا تضع طیبا فلم تکسر ولم تفسد. کیا کہنا مومن کا؟ مومن پاک کھاتا ہے، لا یأکل الا طیبا، لا یخرج الا طیبا، اس سے کچھ برا نکلتا ہی نہیں ہے، طیب نکلتا ہے، طیب کھاتا ہے. لا یجلس الا طیبا، نہیں بیٹھتا مگر طیب جگہ پر. اس کی سوچ، اس کی نگاہیں سب پاک ہے، اور وہ نہ کچھ توڑتا ہے نہ کوئی فساد کرتا ہے. کیا کہنا نحلہ. اور خود ایک نحلہ کو اگر آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاؤں بڑے مزے کی ہے، وہ ہے سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 آپ کو یاد رہے گا. اور یہ دیکھیں اسلام کتنی رسپیکٹ دیتا ہے عورت کو. قرآن مجید کہ نحلہ اصل میں کہتے ہیں، نحل ہنی بھی ہے نا، لیکن نحلہ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں آیا ہے، مینز گفٹ، ایک بہت پیارا گفٹ. اور اس کے ورڈنگز یوں ہیں، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ اپنی بیویوں کو ان کا ڈاوری، مہر جو ہے، حق مہر جو ہے، وہ گفٹ کے طور پر خوشی سے پورا تحفے کے طور پر دو. دیکھیں یہ کتنی پیاری بات ہے. مولانا رومی کا یہ مشہور شعر کہ مشورت ادراک و ہوشیاری دہد، عقل ہا یاری دہد، کہ آپ جب مشورہ کرتے ہو تو عقل جو ہے دوسرے عقول کو بھی آپ لے لیتے، تو عقل کی مدد کرتا ہے. اور جب بہت سے عقل مل جائے، نور مل جائے، تو کام آسان ہو جاتے ہیں. اور اگلی صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ رزق کو انفاق کرتے ہیں. اس لیے حدیث میں کنجوس سے مشورہ نہ کرو، کنجوس سے دوستی بھی نہ کرو. آہستہ تمہارے اندر کنجوسی آ جائے گی. بعض لوگ ہیں جو مہمان نہیں بلاتے، جنہیں مہمان پسند نہیں ہے، کھلانا پسند نہیں ہے، وہ کیسے ابراہیمی، وہ کیسے نبوی، وہ کیسے حسنی بن سکتے؟ خدا را قیامت کے دن ہم پچھتائیں گے. ہم نے کل بھی روایت میں پڑھا ہے کہ شیعیان حیدر کرار، ایگل اور شاہین کی طرح ان کی پرواز ہوگی، اور وہ کس طرح سے شفاعت کریں گے، کیونکہ اس دنیا میں بھی دیتے رہیں. یہ اہل کرم، اہل احسان. آج کریم اہل بیت کا دن ہے، انشاءاللہ ان صفات کو اپنے اندر ہم زیادہ سے زیادہ لے کر آئیں. حدیث میں ہے ڈرپوک سے بھی مشورہ نہ کرو، لالچی سے بھی مشورہ نہ کرو. پھر کیا آگے بتایا؟ کیا حسین صفات ہے، بہت پیاری صفات. والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، اور جب ان پر زیادتی سے ظلم کیا جائے تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں. انتصار کرنا، طلب نصرت کرنا. آپ خود سوچیں، کوئی آپ پر حملہ کرے، ٹھیک ہے، آپ دفاع کر سکتے ہو. آپ پر کوئی ظلم کر رہے ہیں نا، آپ پہ حملہ کر لیا، اور آپ کو نہیں میں بدلہ نہیں لیتی، ایسا تو نہیں ہوتا. آپ نے بدلہ لینا ہے، یعنی مراد کہ اپنا دفاع کرنا ہے. تو صحیح، اس لیے باقاعدہ سورہ حج میں بھی آیا، آیت نمبر 39 میں بھی، جن لوگوں پر جنگ مسلط کی جائے انہیں اجازت دی گئی ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے آپ کو مظلوم نہ رہنے دے بلکہ اس کا بدلہ لیں. صحیح، یہ ایسا بدلہ لینا جو ہے وہ مذموم نہیں ہے، اس کی سرزنش نہیں کی گئی ہے، بلکہ ہمیں بدلہ یعنی مراد کہ اپنا دفاع کرنا چاہیے. پھر آیت نمبر 40، بہت انٹرسٹنگ آیت، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی سے لینا جائز ہے. جس نے جیسا آپ کے ساتھ کیا، آپ اس کے ساتھ ویسا ہی کرو، حلال ہے، جائز ہے. صحیح ہے.
اچھا یہ قانون ہے، ٹھیک ہے، جتنی برائی ہوئی ہے اس کے بدلے میں آپ اتنی برائی کریں، زیادہ نہ کرو. جیسے مولا امیر المومنین علیہ السلام، ہماری جان قربان ہو آپ پر، آپ نے فرمایا کہ میرے قاتل سے اگر بدلہ لینا ہے تو ایک ہی ضربت، اور کوئی شور نہ مچائے، اور کوئی کسی طرح حتیٰ زبانی لحاظ سے بھی کسی کی دل آزاری نہ ہو، ٹھیک ہے. اچھا جی، برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے، کوئی مطلب یہ نہ کرے، بعض غلط ترجمہ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ برائی ہے، نہیں، اسے برائی اس لیے کہا کہ اس سے بدلہ لیا جاتا ہے، جس سے بدلہ لیا جا رہا ہے اس کے لیے وہ برائی ہے، ٹھیک ہے. ادروائز بدلہ لینا خود بھلائی ہے. It's not a sayya, it's a hasana. So if someone has done sayya, something evil with me, so I can do the same evil. Like if someone has just, attacking me, for example, so I can attack. میں بدلہ لے سکتی ہوں. I can revenge, But عادلانہ نظام یہ بڑا خوبصورت یہاں پہ بتایا ہے. لیکن now this is Islam, this is کریم اہل بیت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا وہ حسین اسلوب راہ ہے، سیرت ہے کہ فمن عفا و اصلح، صلح امام حسن کو یاد کرے، فاجرہ علی اللہ، کہ اگر بدلے کی جگہ عفو اور درگزر، ڈیفینیٹلی وہاں پر جہاں پر آپ اگر معاف کر دیں گے تو معاشرے میں اور سکون ہوگا، بہت سے فائدے ہوں گے. لیکن ہاں ایسے معاف کر دینے سے جس سے فساد پھیل جائے، نہیں، وہاں نہیں. اس لیے اصلحہ کہا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اگر آپ نے عفو درگزر کر لیا تو آپ کی بات ہی کچھ اور ہوگی، کیونکہ معاشرہ عدل و احسان دونوں سے چلتا ہے. عدل یعنی اگر آپ کو بدلہ لینا ہے تو بالکل عدالت کے ساتھ بدلہ لے، ذرا سا بھی ظلم نہ ہو. اور احسان یہ ہے کہ آپ عفو کر دے، معاف کر دے، رہا کر دے، چھوڑ دے. آپ کو بتایا تھا عفو کا مطلب کیا تھا؟ ٹو لیو them, let them go, آزاد رکھو سب کو، اتنا انٹرفیئر نہ کرو، اتنا سخت نہ لو. اور یہاں پر ایک بڑے ہی مزے کی بات ہے، وہ ہے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. I truly love it. دیکھیں جب بات اللہ کی آ جائے نا تو لذت پہ لذت ہے، سرور پہ سرور ہے، لطف پہ لطف ہے. فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جس نے معاف کیا قدرت رکھتے ہوئے بدلہ لے سکتا تھا لیکن نہیں لیا، تو اس کا اجر اللہ پر ہے. اللہ نے اپنے ذمے لے لیا، اللہ نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے. اور اس میں ایک بڑے مزے کی روایت ہے، وہ بہت پیاری روایت. آئی تھنک یہ روایت خاص طور پر آج کریم اہل بیت کی شب ولادت کے دن جو ہے ہمارے دل و دماغ کو پاک، آزاد، طیب و طاہر، اور ہمارے دل کو نزول ملائکہ کے لیے خالی کرنے کے لیے یہ کافی ہے. اس پر آپ تھوڑا سا غور کیجیے گا، انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کے وقت میں برکت دے اور آپ بیٹھ کر اس حدیث اور اس آیت کے بارے میں اور زیادہ غور کریں. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ بتا رہی کہ قیامت کے دن منادی ندا دے گا. کیا ندا دے گا؟ کہ جس کا اجر اللہ کے ذمے ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. تو کہا جائے گا کون ہے جس کا اجر اللہ کے ذمے ہے؟ جواب آئے گا العافون عن الناس يدخلون الجنہ بغیر حساب. جنہوں نے لوگوں کو معاف کیا، انہیں بغیر کسی حساب کتاب کے بڑے ہی VIP پروٹوکول کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ایسے پرواز کرتے ہوئے وہ جائیں گے. ان کے جانے کا انداز اتنا حسین اور نرالا ہوگا کہ سب رشک سے انہیں دیکھیں گے. جنت میں جانے کے بھی الگ الگ انداز ہے. دخول صرف ایک ہی دخول الجنہ نہیں ہے، دخل الجنہ آپ کے اس کو بتاتا ہے کہ آپ کس کیٹیگری کے ہو اور کس درجے کے آپ میں انسانیت ہے اور حب اہل بیت ہے. وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِ مِن سَبِيلٍ. اور جو شخص مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے لے، ایسے لوگوں پر ملامت کا کوئی راستہ نہیں. ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی قصاص لے رہا ہے یا دیت لے رہا ہے تو اس نے کوئی گناہ کر لیا، نہیں، وہ جائز ہے. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم. اور پھر بتایا ملامت تو بس ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ زمین میں ناحق زیادتی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے علیم دردناک عذاب ہے جو کہ یبغون کر رہے، تجاوز کر رہے ہیں اور ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں. اور پھر کنکلوژن میں یہ آیت بھی بہت مزے کی، آیت نمبر 43،
وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، البتہ جس نے صبر کیا اور درگزر کیا تو یہ معاملات جو ہے، یہ کام کرنا جو ہے، یہ بہت مشکل ہے، یہ عزم راسخ مانگتا ہے، یہ ویری ویری اسٹرانگ ڈٹرمنیشن، ول پاور مانگتا ہے۔ عزم میں امور ہو تو یہ کام ہو سکتا ہے، وگرنہ نہیں ہو سکتا۔ اف یو ریمبر ان سورہ فصلت وی ہیو ڈسکس بفور ٹو کہ جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، ہم نے کہا تھا یہ بڑی قسمت والوں کا کام ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ وَيَلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَمَا يُلَقَّاهَا، یہ نہیں ملتا ہر ایک کو، ذو حظ عظیم والوں کو ملتا ہے۔ یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ این آرڈنری کوالٹی، ایوری پرسن، ہر ایرا غیرہ یہ نہیں کر سکتا۔ یہ عزم امور، اولی العزم انبیاء، ڈو یو ریمبر، یا جو بڑے ہی مضبوط ارادے والے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں۔ صبر کہتے ہیں ایک عمل ہے، ترک نہیں ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں اوکے I will not do anything. No, صبر means something to do. verb ہے، ایک کام ہے۔ حبس النفس کہتے ہیں ہم، حبس یعنی کنٹرول کر دینا نفس کا، یعنی آپ قوہ شہویہ، غضبیہ، قوہ واہمہ سب پر اگر آپ غالب آ جاتے ہیں تو آپ کا نام ہو جائے گا کیا؟ صابر۔ پہلے آپ کو صبر کے پہاڑ کو چڑھنا ہوگا، تو پھر آپ غفران، مغفرت، لوگوں کو معاف کرنے کے پہاڑ پر چڑھ سکتے ہو، اس کی چوٹی پر چڑھ سکتے ہو۔ جی بہت پیاری حدیث یہاں پر ذکر ہے کہ مرارت الحلم اعذب من مرارت الانتقام، بردباری کی جو ظاہری طور پر جو تلخی ہے، انتقام کی تلخی سے زیادہ شیرین ہے۔ یعنی اگر آپ حلم کر رہے ہو، معاف کر رہے ہو، صحیح، وہ بہت زیادہ میٹھا ہے بنسبت اس کے کہ آپ جو ہے ریونج لے لو، بدلہ لے لو۔ ذرا تجربہ کر کے بتائیں انشاءاللہ کہ کبھی کوئی ایسی نوبت، ایسی باری نہ آئے۔ آیت نمبر 44، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ۔ اور جسے اللہ گمراہ کر دے، یعنی اللہ گمراہ کر دے سے مراد اللہ اس کو اس کے اپنے حال پہ چھوڑ دے، اور اللہ حال پہ اس وقت چھوڑے گا جب اتنا اس کو سمجھایا اور وہ پھر بھی نہیں آیا، اور اس نے خود، جیسے کہتے ہیں ایک بوٹل جس کی لڈ بند ہو، وہ جتنا بھی دریا میں رہے کوئی فائدہ نہیں، آئے گا خالی کا خالی، کیونکہ اس نے خود اپنے دروازے کو بند کر دیا ہے۔ تو اس لیے یہاں کا جسے اللہ چھوڑ دے تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی بھی ولی نہیں ہے، سازگار نہیں ہے۔ اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو کہیں گے کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ حل الی مرد من سبیل۔ ہم بھی ظلم کر رہے ہیں، ہم بھی گناہ کر رہے ہیں، اور جتنا ظلم لے کر جائیں گے اتنی ہی انسان ندامت، پچھتاوا اور ریگریٹ کرے گا، اور واپس آنے کے لیے کہے گا، اسے پتہ ہے وہاں تو کچھ نہیں ہو سکتا، کہے گا مجھے زمین میں پھر بھیج دو، جبکہ زمین کی طرف پھر نہیں جا سکتا۔ آیت نمبر 45، وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الظُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب وہ جہنم کے سامنے لائے جائیں گے تو کیا ہوں گے؟ خاشع۔ خاشع یہاں پر جہنمیوں کے لیے کہ وہ ذلت کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے، دیکھیں گے، ینظرون، لیکن طرف خفی، طرف خفی یعنی جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ، پلکیں نیچے کر کے، نظریں چرا کے دیکھیں گے۔ اور اس وقت ایمان والے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ۔ آپ کو پتہ ہے جو گھر والے ہیں وہ تابع ہوتے ہیں، وہ اثر لیتے ہیں ایک دوسرے سے، تو انہوں نے اپنے آپ کو بھی خسارت میں ڈالا اور گھر والوں کو بھی، اپنے اہل کو بھی، سب مل کر جہنمی ہو گئے۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، کہ یہ ظالم جو ہے وہ ایک دائمی عذاب میں ہے۔ تو کمی اور کیفی لحاظ سے، کوانٹٹی اینڈ کوالٹی لحاظ سے عذاب کو کبھی علیم کا ہے، کبھی مقیم کا ہے۔ علیم یعنی وی کین سے دا کوالٹی، یہ دردناک ہے، اور مقیم دا کوانٹٹی کہ وہ کیا کہیں گے، بالکل جس کی کوئی لمٹ نہیں، ان لمیٹڈ ہے۔
وما كان لهم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اور اللہ کے سوا ان کے ایسے سرپرست نہ ہوں گے جو ان کی مدد کرے. ومن یضلل اللہ فما له من سبیل، دیکھیں اللہ ہی اللہ ہے، اللہ نور السماوات، اگر وہ اس نور سے آپ نے رخ موڑ لیا تو ما لہ من سبیل، کوئی اور راستہ ان کے لیے ہے ہی نہیں جہاں جا کر وہ کچھ بھی حاصل کر سکے. استجیبوا بربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اپنے پروردگار کو لبیک کہو. استجیبو یعنی جواب دو، وہ بھی شوق سے، وہ بھی عمل سے. استجیبو، کل 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 نہ کہو، ڈیلے نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس دن کے ٹلنے کا کوئی امکان نہیں، لا مردہ، جس کا کوئی دوبارہ سے کوئی پلٹ نہیں ہے. ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اس دن تمہارے لیے نہ کوئی پناہ گاہ ہے، ملجأ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی نکیر یعنی کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ عمل خود بولے گا. جب عمل بولے گا تو انکار کون کرے گا، کیسے کرے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، پھر اگر یہ منہ پھیر لے تو اے میرے حبیب، اے میرے رسول، آپ کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، آپ کی ذمہ داری صرف تبلیغ ہے. ان علیک الا البلاغ، یہ آپ کا کام پہنچانا ہے، اس سے زیادہ آپ کو ان کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ روگردانی کرتے ہیں، اگر وہ حکم الہی سے دوری کرتے ہیں، سو قرآن سے دوری اگر کریں مینس ڈیفینیٹلی ہدایت کے پیغام سے، تو نبی کی اور کوئی ذمہ داری نہیں. یہاں دیکھیں یہاں پروردگار عالم وجہ بتا رہا ہے کہ کیوں لوگ قرآن سے اور نبی رسول اللہ سے دوری اختیار کرتے، اس کا ریزن، اس کا کاز بتایا جا رہا ہے. سو ہمارے لیے یہی ہے کہ ہاؤ کم آئی ٹرولی وانٹ to be very close with the wordings of Allah تبارک و تعالی، with the book of Allah تبارک و تعالی، but I can't. کیوں پریکٹیکلی مجھ سے نہیں ہو رہا؟ میں نے ایک پورا کورس قرآن کریں گے، الحمدللہ ہم حوامیم کا یہ کورس کر رہے ہیں، الحمدللہ زندگی رہی تو ہم اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کورسز کرتے جائیں گے. الحمدللہ ہم پورا قرآن ختم کیے بغیر پروردگار عالم ہمیں اس دنیا سے نہ لے جائے، ہم اس حسرت اور پچھتاوے کے ساتھ نہ جائے کہ آئی وش کاش میں نے قرآن کو پڑھا ہوتا. نہیں، یہاں وجہ بتائی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی نہیں ہے، یا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیں کتنا میرا رب جو ہے وہ تسلی دے رہا ہے، اور میرے نبی کا غم کتنا اپنی رسپانسبلٹی سے بھی آگے بڑھ کر آپ غمگین ہو جاتے تھے. تو کہا وجہ جو ہے وہ نعمت کی فراوانی ہے، مستی ہے. یہ وہی جو سستی ہے، خوشی اور غم کا مدار اور معیار بہت ہی حقیر ہونا ہے. اس لیے آگے بتایا وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. یہاں بہت غور طلب نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ وَإِنَّا اذا عربی زبان میں اس وقت آتا ہے کہ جب یقینی بات ہو. جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں، اور جو کہ ہم چکھاتے ہی ہیں، تو وہ اوور خوش ہو جاتا ہے، غلط خوشیاں مناتا ہے. جس طرح ہم شادیوں میں غلط خوشیاں مناتے ہیں، وہ خوشی نہیں ہے جس میں امام عصر ہماری شادیوں میں نہ آتے ہو، جس میں نبی کی سیرت کے خلاف ہم چل رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ اسراف اور دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں. تو فرح بیا وَإِن تُصِبْهُمْ، ان عربی زبان میں غیر یقینی، یعنی it's not 100%، کہ اگر وہ کوئی سیئہ کرے جو کہ بما قدمت ایدیہم، اگر ان کے اپنے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، تو اس وقت یہ انسان یقیناً کیا ہو جاتا ہے؟ ناشکرا ہو جاتا ہے. تو نمبر 1 اذا یقینی ہے، نمبر 2 ان غیر یقینی ہے، اور نمبر 3 نعمت کو اللہ نے اپنے سے نسبت دیا. اللہ نے فرمایا اذا اذقنا وی، لیکن سیئہ کو، ایول ڈیڈ کو خود لوگوں کے اعمال کا نتیجہ بتایا. سیئہ لوگوں کا ہے، اور اذقنا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا اپنا عمل ہے، اپنے سے نسبت دے دی ہے.